بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضرت میں آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور مجھے اجازت دی کہ میں آپ کے ہاں حاضری دے سکوں۔ اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ کی پاکستان سے جو محبت کا آپ نے اظہار کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمیں آپ پر فخر ہے۔ آپ نے اپنی علم اور اپنی ریاضت سے اور اپنی محنت سے جو علمی مقام حاصل کیا ہے، مجھے کچھ اس کا علم تو تھا غائبانہ طور پر، آپ سے ملاقات نہیں تھی، غائبانہ تعارف تھا مجھے آپ کی شخصیت کا اور آپ کی دینی خدمات کا علم تھا، لیکن میں پہلی مرتبہ عراق آیا ہوں ماشاء اور مجھے کل موقع میسر آیا عراق کے صدر سے ملنے کا اللہ اور عراق کے وزیر اعظم سے ملنے کا۔ دونوں نے جب ان کے علم میں آیا کہ میں آپ کے ہاں حاضر ہو رہا ہوں تو دونوں نے کیا کہا کہ ہمارا سلام پیش کیجیے گا آپ کو۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو یہاں کی قیادت ہے وہ آپ کی فہم و فراست کی کتنی قائل ہے اور آپ کی اہمیت کیا ہے میرے دل میں تھی، وہ دوبالا ہو گئی ایک تو بحثیت یہ خدا کی رحمت ہے، بے شک بے شک خدا کی بے شک خدا کی رحمت ہے، بحثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے مجھے یہ بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ دیار غیر میں آپ نے جو مقام بنایا ہے اپنی علم سے اور اپنی عبادت سے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مقام ہے دنیا میں جو شاید بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ اس مقام کے باوجود آپ نے جو اپنی یہ فقیری اور اپنی سادگی اپنائی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ہے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مٹی ہوئی شخصیت کی عملی پہچان جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ نے خود فیصلہ کیا ہے اس انداز میں زندگی بسر کرنے کا، رہنے کا۔ دو آپ کے پیغامات مجھے ملے اور میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے زائرین کے لیے جو آتے ہیں کچھ کیا جائے۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں کابینہ نے اس پر غور کیا۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں ہر سال، اس کے لیے پورا ایک نظام مرتب کیا گیا ہے، کیسے جانا ہے، ان کی تربیت کیسے ہونی ہے، ان کا رہائش کیسی ہوگی، لنگر کا بندوبست کیا ہوگا، ایک پورا نظام قائم کیا گیا ہے، اس کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں۔ یہاں لاکھوں آتے ہیں، کوئی ایسا نظام نہ تھا۔ ہم نے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک نئی زائرین مینجمنٹ پالیسی کا فیصلہ کیا ہے۔ زندہ باد، کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، زندہ باد، اور اس کی بنیاد پر انشاءاللہ اب ایک میری عراق کی حکومت سے اس پر تبادلہ خیال ہوا، وزارت داخلہ سے بھی، میرے وزیر خارجہ سے بھی گزارش کی، وزیر اعظم سے بھی، کہ ہم زائرین کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات لینا چاہتے ہیں، لیکن ان اقدامات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی مدد درکار ہوگی، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ وہ کریں گے۔ چنانچہ ہماری خواہش ہے کہ یہاں ہم زائرین کے لیے ہمارا جو پاکستان ہاؤس کا ایک خواب تھا جو ادھورا ہے اس کو مکمل کیا جائے، ایک میڈیکل سینٹر قائم کیا جائے جس میں زائرین آ سکیں، رہ سکیں، مستفید ہو سکے۔ آتے ہیں بہت بڑا طبقہ ان میں ایسا ہوتا ہے جو بڑا سفید پوش طبقہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ میری خواہش ہے، کل میری کربلا کے گورنر سے ملاقات بھی ہوئی کہ یہاں ہماری اب اس وقت
2 लाख के करीब लगभग पाकिस्तानी आते हैं। भले हमारी जो लोगों की तड़प है भले उसको सामने रखते हुए अगर वीज़ा की आसानी पैदा हो जाए तो तादाद बहुत बढ़ सकती है। बहुत बढ़ सकते मुझसे उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह वीज़ों की जो कमी थी जो दिक्कत थी उसको आसान कर देंगे, जिंदाबाद वीज़े आम कर देंगे और जिंदाबाद। इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तानियों की यहाँ एक बहार होगी जो इंशाअल्लाह ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह। आएंगे और इंशाअल्लाह। अपने अकायद के मुताबिक यहाँ हाज़िरी देंगे। तो इंशाअल्लाह इंशाल्लाह ये एक पेशरफ्त है। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ हम एक अपना काउंसलेट भी कायम करें। हमारा काउंसलेट क्योंकि बहुत बड़ी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है करबला में, तो उससे भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी ज़ायरीन के लिए। तो हमें एक काउंसलेट की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह वज़ीर आज़म से, काबीना से, दफ्तर ख़ारजा में इसको लेकर जाऊंगा कि इस सहूलत को भी हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह जो आपका हुक्म था उसकी तामील होगी। इंशाअल्लाह।